نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات زنا کی سزا کو متعین کیا گیا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ان کو کون سی سزا ملے گی، تو فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ زنا کی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر جن جرائم کی سزا کو متعین کیا گیا ہے، قرآن و سنت میں جن جرائم کی سزا کا طریقہ خود بیان کیا گیا ہے، ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے۔ اور حدود شرعیہ یہ 5 ہیں: چوری، ڈاکہ، کسی پاک دامن مسلمان پر تہمت لگانا، شراب پینا اور زنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں متعین فرما دی، کسی امیر یا قاضی کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزا قاضی یا امیر کی ثوابدید پر چھوڑا گیا اور ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شرعیہ 5 ہیں۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا بھی متعین ہے، لہٰذا وہ بھی حدود کے اندر داخل ہے۔ اگر مرتد کو بھی داخل کیا جائے تو پھر حدود شرعیہ یہ 6 ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر زنا کی جو سزا بیان کی گئی کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی ہے۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کا حکم قرآن و سنت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے گا، اسے رجم کیا جائے گا۔ اور رجم کرنے کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بھی واقعات موجود ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت جو خود نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور میں ہوں بھی شادی شدہ، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو آپ میرے اوپر سزا جاری کریں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ترتیب بیان کی اور اس ترتیب کے گزر جانے کے بعد اس عورت کو رجم کیا گیا۔ تو یہ جو سزا یہاں پر ذکر کی گئی ہے 100 کوڑوں کی سزا، یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں زنا کی سزا بڑی سخت ہے اور تمام جرائم میں سب سے زیادہ سزا سخت وہ زنا کی ہے، اور اس کی شرائط بھی اتنی سخت ہیں۔ زنا کی سزا اس وقت تک قاضی جاری نہیں کرے گا جب تک 4 مرد گواہ عینی شاہد اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس مرد نے یا اس عورت نے زنا کیا ہے۔ باقی شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں، دینی معاملات، وہ 2 گواہوں سے 2 مرد گواہی دے دیں یا 1 مرد اور 2 عورت گواہی دے دے تو اس سے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن زنا ایسا گناہ ہے، یہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا کہ جب تک 4 مرد گواہی نہ دیں، اور پھر 4 مردوں کی گواہی میں اگر کہیں پر تھوڑا سا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ پھر ان 4 گواہوں کو کہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے ان پر حد قذف جاری کی جاتی ہے۔ یعنی جتنی سخت سزا اس کی بیان کی گئی اتنی سخت شرائط بھی ذکر کی گئی ہیں قرآن و سنت میں کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو زنا کی سزا جاری ہوگی، وگرنہ سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی کہ جب ان کو سزا جاری کی جائے تو ان پر رحم نہ کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی سزا انہیں یہی ملنی چاہیے
لہٰذا ان پر رحم نہیں کرنا، ترس نہیں کھانا، اس لیے کہ اگر آج ان پر ترس کھاؤ گے تو پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا، اللہ معاف کرے، پھر وہ بھی اس طرح کے گناہوں میں لگے رہیں۔ اور تیسری بات بیان کی گئی کہ جب ان کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ جب لوگوں کے سامنے کسی جرم کی حد جاری کی جائے گی تو لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ چوری کی حد ہو، ڈاکے کی حد ہو، زنا کی حد ہو، شراب کی حد ہو، جو بھی حد جاری کی جائے لوگوں کے سامنے جاری کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں اور ان گناہوں پر کتنی بڑی سزا ملتی ہے، تبھی جا کر لوگ عبرت حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔